بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، مختلف روپ دھار کر آ جاتا تھا، لیکن ہر دفعہ پکڑا جاتا تھا، ہر دفعہ اس کی چوری پکڑی جاتی تھی۔ بادشاہ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ بھئی ہم نے کچھ سپاہی بھرتی کرنے ہیں، تو یہ بھی آ گیا، پھر پکڑا گیا۔ پھر کہا جی ہمیں کام کے لیے کچھ مزدور، کچھ آدمی چاہیے جو باعتماد ہوں، کچھ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوں، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا، پھر پکڑا گیا۔ کئی دفعہ پکڑا گیا تو بہروپیہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں ہر دفعہ پکڑا جاتا ہوں، لیکن اگر میں آئندہ کبھی کسی موقع پر نہ پکڑا گیا تو آپ نے مجھے انعام دینا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، کبھی موقع آیا اگر تم واقعی نہ پکڑے گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب کئی عرصہ اس میں گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے۔ بادشاہ جہاد کی مہم پر چلا تو بادشاہ کی عادت تھی کہ راستے میں جس بستی سے، جس گاؤں سے، شہر سے گزرتا تھا، وہاں کے علماء، وہاں کے صلحاء علماء کے پاس جا کر درخواست کرتا تھا بھی دعا کرے، میں ایک لمبے اور مشکل سفر پر جا رہا ہوں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ بڑی لمبی پہاڑی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک بڑا رش لگا ہے، جنگل میں منگل بنا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا پتہ کرو یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا بھی ایک بہت بڑے اللہ والے جو پہاڑ کی چوٹی پر اوپر دامن میں رہتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا جی ہم بھی ایک لمبے مشکل سفر پر جا رہے ہیں، ایک بڑے اہم فریضے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم بھی دعا کروا لیتے ہیں۔ پہلے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ ان کو یہاں بلاتے ہیں، پھر خیال نہیں، اللہ والوں کے پاس جایا کرتے ہیں، انہیں اپنے در پہ نہیں بلاتے۔ بڑی مشکل سے بادشاہ بڑے نرم نازک ہوتے ہیں، سختیاں جھیلنے والے تو ہوتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے پسینوں پسینی ہو کر بادشاہ جب پہاڑی کے اوپر دامن میں پہنچا تو دیکھا جی ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ دائیں بیٹھے ہیں، کچھ بائیں بیٹھے ہیں، کچھ سامنے، کچھ ارد گرد، اور بابا جی سے دعا کروا رہے ہیں، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی دعا کروا رہا ہے۔ بادشاہ کی جب باری قریب ہوا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا جی میں وقت کا بادشاہ ہوں، اپنا تعارف کرایا، اور ایک لمبے سفر پر ہم جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ ہمیں فتح یابی نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے دعا کی، جس انداز میں بھی کی، بادشاہ بھی بڑا مطمئن ہو بھی واقعی بہت بڑی ہستی ہے، بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے کوئی۔ اب بادشاہ جب رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے بطور نذرانے کے کچھ درہم، دینار، سکے جو بھی تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے چاہے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بڑا زور لگایا، بڑی محنت سماجت کی کہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، انہوں نے کہا فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا، بھی اتنا اللہ والا ہے، بھی دنیا سے بالکل تعلق ہی نہیں، لالچ ہی نہیں، پیسے ٹکے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب وہاں سے نیچے پہنچا، جب گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو دیکھا وہی ہستی، وہی بزرگ وہ بھی آ رہا ہے۔ اب اس نے کچھ اپنا حلیہ چینج کیا ہوا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ کو کہنے لگا جی پہچانا؟ تو بادشاہ نے جب اس کو غور سے دیکھا تو بادشاہ پہچانا، اچھا تو فلاں ہے؟ انہوں نے کہا تو کدھر؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس اوپر آپ دعا کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ تو تھا؟ انہوں نے کہا میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کہا بھی ہاں بھی اب تو تیرا انعام بنتا ہے۔ خیر بادشاہ نے جو انعام اس سے طے ہوا تھا اس وقت، پہلے جب پکڑا جاتا تھا، بادشاہ نے وہ انعام اسے دیا، اس نے وہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھی اوپر جب میں تیرے پاس گیا تھا میں تجھے اسے ڈبل دے رہا تھا، تو نے اس وقت نہیں لیے، یہ تھوڑے ہیں، یہ کیوں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی کمال کی بات اس بہروپیہ نے کی۔ ان کے بادشاہ سلامت، جن لوگوں کا میں نے حلیہ اختیار کیا ہوا تھا، جن لوگوں کی میں نے شکل بنائی تھی، ظاہری صورت بنائی تھی، یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مال جمع کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو وقت کے ولی ہوتے ہیں، ان کا کام دولت جمع کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام پیسے بٹورنا نہیں ہوتا، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ پیسے کے پجاری نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔